उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन पर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज रेम यार खान के इलाके लियाकतपुर में एक अलबनाक और खौफनाक किस्म का हादसा पेश आया। तेज़ गाम ट्रेन जो कराची से रावलपिंडी की तरफ आ रही थी, इसने रावलपिंडी के इस रेलवे स्टेशन पर आज 7 बजे पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रेन यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। उसमें एक हादसा हुआ। हादसा अभी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से वो हादसा रोनमा हुआ, जिसमें इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 73 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 200 के करीब अफराद जो जख्मी थे, जिनको ISPR के बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुंतकिल किया गया और दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर और जानेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो पैसेंजर्स वगैरह हैं वो कितने खौफज़दा हैं और वो रेलवे के निज़ाम के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कि क्या समझते हैं आप, जो रेलवे का सिस्टम है, आज एक हादसा हुआ, उसमें ये बताया जा रहा है सिलेंडर फट गया। सिलेंडर कैसे पहुँचा अंदर? सर, ये पहला वाक़या नहीं है, रेलवे का ये बहुत मसला है। आए दिन हादसे होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो इस मुसाफिर सफ़र करते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे इस हादसे के बाद? नहीं सर, कोई भी नहीं महफूज। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो लाहौर जा रहा हूँ, मगर मेरे भी दिल में खौफ है। जी, आप बताइएगा कि आज का जो अलमनाक अफसोसनाक किस्म का हादसा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत ज़्यादा बुरे तकलीफ़ में है लोग, बहुत ज़्यादा परेशानी में है लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ अलाउड कैसे है? जब ये चीज़ अलाउड नहीं, जब ये चीज़ बिल्कुल ममानियत है, तो रेलवे में डिपार्टमेंट में उस पुलिस डिपार्टमेंट को हैरान हूँ, लोगों से हैरान हूँ जो इसको अंदर लेके जाने दे रहे हैं। अब उन लोगों के साथ उन लोगों की वजह से भी पता नहीं कितने लोगों ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ जब तक हादसात नहीं होते हम अपनी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाते? आज जब हम इंटर हो रहे थे तो आज यहाँ पर कदरे सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा थी। सामान लाने में के हवाले से आपको स्कैनर की तरफ भेजा जा रहा था। आखिर क्यों ऐसे हमारे यहाँ होता है? असल में हमारे लोगों की लापरवाही है, इन हुक्मरानों की लापरवाही है। किस तरह के हालात पैदा होते हैं रोज़ लोग, ये सिर्फ ये ट्रेन में ही हालात नहीं, हर जगह पे यही हालात है। हुकूमत बिल्कुल नाअहल है, किसी ना हाल की है, बिल्कुल लापरवाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहा हूँ। आज के हादसे के बारे में आपको इल्म है? जी बिल्कुल। तो उसके बाद आप कितना खौफज़दा हैं सफ़र करते हुए? सर, यहाँ सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा ही परेशान है और घबरा रहा है सफ़र करने से। सर, परेशानी का हल तो सबसे पहले तो यही है कि जब हम खुद अपनी हिफाजत करें, हम ऐसी चीज़ ना लेके आएँ जिससे हमें नुकसान हो। और दूसरा मैं मैसेज सबको देना चाहूँगा कि जब एक चीज़ पे पाबंदी है तो लेके आने दे रहे हैं। जैसा कि आज सुना है कि ये सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ है, तो जब एक चीज़ पता है कि एक चीज़ नुकसान दे रही है तो वो आप क्यों लेके जा रहे हैं? आपका सामान जो आप लेकर आए हैं वो सही चेक हुआ? आप क्या समझते हैं बेहतर होनी चाहिए? इससे बेहतर होनी चाहिए। नहीं चेक हुआ सही, स्कैनर से हटाया, बस अंदर ये नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो एक बंदे को देखे या 10 बंदों को देखे, इससे बेहतर होनी चाहिए। जी नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि जो मज़ीद यहाँ पर इस वक्त मुसाफिर जो मौजूद हैं उनसे भी बात करें। आपको बताते चलें कि ये ट्रेन इस वक्त जो यहाँ मौजूद है ये मुल्तान की तरफ रवान हो जाएगी थोड़ी देर में। इसके मुसाफिर भी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये बताइएगा कि जो आज का हादसा हुआ, आप क्या समझते हैं इसमें क्या रीज़न हो सकती है? और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है सिलेंडर फटा है। जैसे मैंने, क्या कहते हैं आप इस पे? भाई ये गलती है इंसानों की जी। आप क्या समझते हैं इसको कैसे बेहतर होना चाहिए? ये जो मतलब है कह लो कि अपना गवर्नमेंट रोक के जिन चीज़ों से वो नहीं रखनी चाहिए। आप भी अभी कहीं जा रहे हैं ट्रेन में? मैं जा रहा हूँ। कौन सी जगह जा रहे हैं? वज़ीराबाद। तो आपके दिल में कितना खौफ है इस हवाले से? नहीं, खौफ तो नहीं है, यानी इंसान का जो अपना इख्तियार है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के मतलब छोड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं, आप नहीं समझते कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इन्हें बेहतर करने की अशद ज़रूरत है? नकाइश तो है ना जी, इसमें तो कुछ शक नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप बताइएगा आज का जो हादसा है इसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो सफ़र करने वाले लोग हैं क्या ये खौफज़दा नहीं होंगे? खौफज़दा तो है ना, क्योंकि ये इनकी नाकामी होती हैं रेलवे की। तो आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो बेहतर हैं रावलपिंडी स्टेशन के? जो को पक्का पता नहीं हमें। आप किस तरह इंटर हुए? अभी अपना सामान वगैरह जो है आप लेकर आए, वो तो उसकी सिक्योरिटी वालों ने सही चेक किया। अच्छा, यानी आप मुतमईन हैं?
جی ناظرین کوشش کرتے ہیں ہم کہ مزید جو پیسنجر وغیرہ ہیں ان سے آپ کی بات کروائیں اور جو یہاں پر سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ بھی آپ کو بتا سکیں کہ وہ کیسے سامان وغیرہ جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے. ہم کو یہ ٹرین جو ہے یہ ابھی ملتان کی طرف ہے. میں کیمرہ مین سے کوشش کروں گا ہمارے کیمرہ مین آپ کو جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ دکھا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین یہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر دو جو اس وقت تک ابتدائی رپورٹ کے مطابق بات سامنے آئی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے کچھ لوگ جو تبلیغی اجتماع میں آ رہے تھے ان نے کچھ سامان تھا ان کے پاس جو سلنڈر وغیرہ موجود تھا اس میں وہ کھانا وغیرہ پکا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا. پھٹنے کے بعد جو ہے وہ دھماکہ ہوا اور بوگیوں میں جو ہے آگ لگ گئی. آگ لگنے کی صورت میں اس وقت تک ابتدائی جو تحقیقات ہیں وہ جو ریلوے انتظامیہ ہے اس نے شروع کر دی ہیں. لیکن جو افسوسناک امر یہ ہے کہ 73 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 200 کے قریب جو افراد ہیں اس وقت زخمی ہیں جس میں سے 14 جو افراد ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے. شناخت کرنے جو ڈی سی ہیں رحیم یار خان کے ان کے مطابق کہ وہ میر پور خاص سے ان کا تعلق ہے. وہ ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہیں. میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو جو یہاں پہ سیکیورٹی کا سسٹم ہے کیسے سکیننگ کر کے سامان کو ریلوے اسٹیشن پر لایا جاتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی ناظرین اس وقت یہاں پر پیسنجرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن ایک چیز جو ان کے چہرے سے مکمل طور پر آیا ہے کہ لوگ اس حادثے کے بعد بہت خوفزدہ ہیں. ہماری جتنے جو پیسنجر ہیں ان سے بات ہوئی ان کے مطابق وہ ایک خوف لے کر سفر کر رہے ہیں. ایک خوف ان کے دلوں میں موجود ہے اس کے بعد وہ یہ سفر کر رہے ہیں. جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں سے سامان وغیرہ چیک ہوتا ہے اور سامان چیک ہونے کے بعد یہاں انٹری ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سامان لایا جا رہا ہے ان کی باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین یہ وہ سکینر ہے جہاں پر باقاعدہ سامان کی چیکنگ کی جاتی ہے اور آج یہاں پر جو ہمیں سیکیورٹی نظر آ رہی ہے وہ بہت سخت ہے. یہاں پر ہر چیز کی ہر بیگ کی ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز کی جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عوام کا جو ہے ہجوم بھی ہے اور جو سکینر سے ہیں یہ دیکھیے آپ اگر اس وقت دیکھ رہے ہوں تو یہ شاپر تک بھی جو ہے یہاں پر چیک کیے جا رہے ہیں. جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں موجود مزید کچھ لوگوں سے بات کی جائے اور ان سے یہ چیز جانی جائے کہ وہ کتنے مطمئن ہیں. السلام علیکم. سر بتائیے گا جو آج کا حادثہ ہے اس کے بعد آپ بھی اس وقت کہیں سفر کی طرف رواں ہیں تو کتنا خوف ہے آپ کے دل میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے بہتری لائے؟ سر ہمیں تو بہت زیادہ خوف ہے مگر اب کیا کریں مجبوری ہے. آپ تو ماشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان پھولوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیکیورٹی کے خاص طور پہ انتظامات ہیں ایسی چیزیں مثال کے طور پہ سلنڈر وغیرہ وہ نہ پہنچے ٹرین تک وہ ہونے نہیں چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ اسی طرح بہتری لائے سیکورٹی سخت ہو ہر چیز چیک ہو چیک ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سلنڈر ایسی کوئی چیز ریل کار میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ تو اگر یہ سفر کرتے ہیں تو آج نسبتاً سیکیورٹی سخت تھی یا اس سے پہلے کے دنوں میں سیکیورٹی زیادہ سخت رہتی ہے؟ سر میں تو ابھی فرسٹ جا رہا ہوں. جب آیا تھا جب تو ٹھیک تھی اب کا پتہ نہیں اب کیسی ہوگی. جی آپ بتائیے. صحیح نہیں ہے ٹرین کا سفر بالکل صحیح. آپ پہ اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اور زیادہ ہونا چاہیے نا اس میں زیادہ انتظامات اچھا سہولیات اچھی ہونی چاہیے. جی جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید جو لوگ ہیں ان سے بات کریں اور ان سے جان سکیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریلوے کے معاملات ہیں وہ کس طرح بہتر کیے جا سکتے ہیں یا وہ ان سے مطمئن ہیں. السلام علیکم. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور. جی لاہور جا رہے ہیں. آج کے حادثے کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ ہاں جی اس میں پتہ لگا جی اس میں 73 جانیں جو ہیں وہ اس وقت تک اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے کہ ایسا سامان جو سلنڈر ہے کوئی بھی ایسا سامان ہے جو حادثے کا باعث بن سکتا ہے اس کو روکا جا سکے؟ نہیں وہ سلنڈر نہیں سریا کہ تالا شارٹ ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری نہیں لانی چاہیے؟ ہاں لانی چاہیے بہتری. السلام علیکم. جی بھائی جان آپ شیخ رشید صاحب جو اس وقت وزیر ریلوے ہیں
کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے انہیں؟ ہم تو یہ ان کو بولیں گے نا کہ ریل میں اتنے مسافر افراد سفر کرتے ہیں, ان کی جانیں ہیں, ان کو ان کا دیکھ بھال ہر چیز ان کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ مستقل سفر کرتے ہیں؟ مستقل سفر نہیں, میں تو 2-3 بار سفر کر چکا ہوں ریل میں, ورنہ میں کائنات ٹریول پہ, بلال ٹریول پہ ادھر سفر کرتا رہتا ہوں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید چند لوگوں سے بات کی جا سکے اور آپ کو بتایا جا سکے کہ ایک غلطی کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں مسافر جو اس وقت جا رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ گجرانوالا. اچھا, گجرانوالا جا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ آج کا حادثہ جو ہے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے ذمہ دار وہ ہیں جو سلنڈر وغیرہ لے کے آئے ہیں, وہی ذمہ دار ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ذمہ داری ان پر بھی پڑتی ہے جن جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں, جنہیں چیک کر کے بھیجنا تھا؟ بالکل بالکل بنتی ہے, ان کی بھی بنتی. ظاہر جو لوگوں کو چیک کریں وہ کس لیے, عملہ کس لیے ہے. آپ مطمئن ہیں یہ جو ریلوے کا موجودہ سسٹم ہے؟ نہیں نہیں مطمئن تو نہیں ہے. اگر ریگولر سفر کرتے ہیں؟ بالکل ریگولر کرتا اچھا, ریگولر سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے بہتری لائی ٹرین میں, یا خواجہ سعد رفیق جو ہمارے وزیر ریلوے رہے اس سے پہلے, ان کے دور میں بہتری تھی؟ خواجہ سعد کے دور میں, ان کی دور میں بہتری تھی. جی آنٹی, آپ بتائیے گا. وہ بہتر تھے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ سفر کر رہے ہیں ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ساتھ, تو آپ کے دلوں میں ایک خوف کا سایہ؟ خوف تو ہے, خوف تو ہے. ابھی صبح آگ لگی ہے, 3 ڈبے جل گئے ہیں, تو خوف تو ہے. یہ حکومت ناکام ہے, یہ حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے, ہمیں ذلیل, ہماری عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آج سلنڈر, ایک جو ابتدائی تحقیقات کے مطابق سلنڈر پھٹا ہے, تو کیا ہم شہری جو بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایسی چیزوں کو نہ لایا جائے؟ لیکن یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ پتہ تو نہیں ہے کہ سلنڈر پھٹا کہ کچھ اور ہوا, یہ تو پتہ نہیں ہے نا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اصل میں شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ روایت چلی جا رہی ہے, قانون نہیں ہے مطلب لانے کا. اول تو چیک ہونا چاہیے تھا کہ یہ اندر سلنڈر کیسے آئے. دوسرا, ان علماء سے بھی میں مطلب یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے. اچھا نہیں, لیکن ایک کچھ 2 چیزیں اس وقت تک ابتدائی تحقیقات کے مطابق سامنے آئی ہیں. ایک کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, عینی شاہدین جو ہیں, کہ شارٹ سرکٹ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سلنڈر بڑھ گیا. لیکن دونوں صورتوں میں اگر سلنڈر اندر پہنچا ہے تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے اتنی؟ بالکل ذمہ دار ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قانون تو ہے لیکن روایت نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق یا شیخ رشید, کون سا بہتر وزیر ہے ریلوے کے حوالے سے؟ اصل میں کافی عرصے بعد ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, تو سعد رفیق کے دور میں نے نہیں کیا سفر. اب میں شیخ صاحب کے دور میں پہلی دفعہ سفر کر رہا ہوں, تو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن میں ایک چیز بہرحال پھر کہتا ہوں کہ یہ غیر قانونی چیز ہوئی کیسے, اندر سلنڈر آئے کیوں, وہ بھی ذمہ دار ہیں سیکیورٹی والے اور ہم لوگ خود بھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتائیے گا, آج کے حادثے کے بعد آپ بھی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, آپ کے کیا تحفظات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار ایک تو انتظامیہ ہے, دوسرا اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ تمام لاز موجود ہیں کہ سلنڈر وغیرہ یا ایسی آتش گیر کوئی بھی مادہ آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. لیکن تاہم وہ کیسے سلنڈر اندر گئے اگر سلنڈر کا حادثہ ہوا ہے, اور اگر شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی ریلوے کی جو انتظامیہ ہے, اس کی جو منسٹری ہے, وہ اس کی رسپانسبل ہے کہ وہ اپنے تمام تر ریلوے کے نظام کو چیک کریں, ری چیک کریں, تاکہ تمام تر جتنے بھی پیسنجرز ہیں ان کو تحفظات. کون سا وزیر جو ہے ریلوے کا بہتر رہا, جو 1 سال ہے اور یہ پچھلے 5 سال خواجہ سعد رفیق کے؟ بہرحال کمپیر تو میں نہیں کر رہا, لیکن اینی ہاؤ یہ نظام جو ہے دن بدن اس میں تنزلی آ رہی ہے, اس میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت وزیر جو شیخ رشید صاحب اس حوالے سے جواب دہ بھی ہیں, تو انہیں اخلاقی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ان پہ 73 بندوں کا پرچہ ہونا چاہیے. اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے, معمولی حادثہ نہیں. 100 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع, یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے, اور اس کی تلافی یوں سمجھیے کہ آپ کئی 100 خاندان اس سے جو ہے متاثر ہو. جی آنٹی, آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ بھئی جتنے یہ 73 آدمی جو مر چکے ہیں ابھی تک, ان کا پرچہ شیخ رشید پہ ہونا چاہیے. اگر یہ نون لیگ ہوتی نا تو انہوں نے سیاست کر کے شیخ رشید کا منہ اتنا ہونا تھا جیسے
जी नाज़रीन, आपने सुनी यहाँ पर मौजूद लोगों की गुफ्तगू भी, और इनके जो खौफ हैं, खौफज़दा चेहरे ये देखे, ये नन्हे मुन्ने फूलों के साथ जो सफ़र भी कर रहे हैं। एक खुशाइन बात इस मौके पर यह है कि आज़ादी मार्च जो अपोजिशन का हो रहा था वो कल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन देखना यह है कि इस अलमनाक और अफसोसनाक वाक़े के बाद शेख रशीद साहब कैसे बेहतरी लाएंगे इसमें, ये रेलवे का जो निज़ाम है ये बेहतर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और वो जो 73 ख़ानदान हैं उनके दुखों का मदावा कौन करेगा। उमर जंजुआ को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। शुक्रिया बेटा।